اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی کچھ محافل سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر جو احکامات موجود ہیں ان کو ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ قوامون یعنی وہ عورتوں کے مقام کے اعتبار سے عورتوں سے اوپر کھڑے ہیں، یعنی مردوں کا جو احترام ہے وہ عورتوں پر واجب ہے۔ بما فضل اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے ان کو فضیلت دی مختلف چیزوں میں، جیسے کہ جو باہر کے جتنی بھی ڈیلنگز ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کاروبار وغیرہ کا معاملہ ہو یا کسی سے کوئی باہر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر ڈیل کرنا ہو تو وہ مرد کو ہی لیا جاتا ہے، کسی عورت سے بات چیت نہیں کی جاتی۔ بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، یعنی کچھ مرد ایسے ہیں جو کہ ان کو فضیلت اتنی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ان کے تقوی کے اعتبار سے، کیونکہ ان کا تقوی جو ہے وہ تھوڑا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلت تھوڑی دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ان کے مال خرچ کرنے کی سبب، یعنی ایک تو یہ کہ ان کا تقوی اور دوسرا ان کا مال خرچ کرنا، یعنی وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سخی کتنا ہے، یعنی کوئی بھی مرد ہو وہ سخاوت کتنی کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی اسے فضیلت دی جاتی ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی جو بھی شوہر ان کو لا کے دے اس پہ شکر کرتی ہیں، اس پہ جو ہے شکوہ نہیں کرتی۔ حافظات للغیب، حفاظت کرتی ہیں اس کی غیر موجودگی میں، یعنی شوہر اگر گھر پہ نہیں ہے تو پھر بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانیوں سے، یعنی تم کہتے ہو کہ یہ کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کرے گی، اپنی بیوی سے تم ڈرتے ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، تو پہلے اسے پاس بٹھاؤ، اسے بات سمجھاؤ کہ یہ بات ہے، اس طرح تم میری نافرمانی نہ کرو، جو بات ہے مجھے بتاؤ، بلا وجہ کسی اور سے کیوں کہتی ہو؟ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتی، ٹھیک ہے، اگر وہ پھر بلا وجہ وہی حرکت کرتی ہے جس سے تم نے منع کیا ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس کو اس کے ذات سے اپنا بستر الگ کر لو، یعنی اسے کسی اور جگہ سلا دو، چلو جاؤ دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اسے مارو، مارنے سے یہ نہیں کہ ڈنڈے اٹھا کے مارنا شروع کر دو، اسے ہلکا سا تھپڑ لگاؤ کہ تم میری بات ضرور مانو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی دوسرا رستہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مان رہی، تو پھر ان کی یہ سزائیں ہیں، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر دوسرا کوئی چول مارنے والا رستہ استعمال نہ کرو، یعنی کوئی غلط رستہ، ان کو نقصان پہنچانے والا رستہ استعمال نہ کرو، پھر بہتر طریقہ استعمال کرو۔
ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری ان حرکتوں سے، تمہاری ان سرزشوں سے، تمہاری ان غلط حرکتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارا آپس کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے باز نہ ہوگے تو پھر بھی میری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا، اگر تم آپس کی لڑائی سے، آپس کے اختلاف سے ڈرتے ہو، تم کہتے ہو کہ نہیں اگر کوئی بات ہوئی نا تو پھر لڑائی ہو جانی ہے. یعنی کئی بندے کہتے ہیں کہ اگر میری بیوی نے مجھے بات کی نا تو اسے میں چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے. تو اس صورت میں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو اگر کوئی لڑائی ہو ہی جاتی ہے، ایک مثال ہے، تو پھر کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کے خاندان میں سے ایک بندہ بٹھا لو جو سیانا ہے، جو سمجھدار ہے، اس کو بٹھا لو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک بندہ جو سمجھدار ہے، جو عاقل ہے، جو صاحب علم ہے، اس کو بٹھا لو. ایک عورت کے گھر سے آ جائے، ایک مرد کے گھر سے آ جائے، اور وہ دونوں جو حاکم بن جائیں، فیصل بن جائیں، دونوں فیصلہ کریں بیٹھ کے، اور پھر دونوں فریقوں کے درمیان جو بات ہو، جو فیصلہ کریں، پھر اس پہ ان کی بات جو ہے وہ ہو جائے گی. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی جو سمجھانے والے ہیں نا، انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، لڑکے کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرتے، اور لڑکی کو بھی سمجھایا کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، گھروں میں چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے. تو پھر کیا کرو، پھر وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے. یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان ایسی چیزیں ڈال دے گا کہ وہ آٹومیٹیکلی صلح کریں گے، آٹومیٹیکلی کہیں گے ہاں ہم راضی ہیں. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں. اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان.